رسولہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور رحیم۔ قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم لا یؤمن احدکم حتی یکون ہواہ تبعا لما جئت بہ۔ عزیز القدر طلباء کرام، محترم اساتذہ کرام اور ہمارے بزرگوں اور ہمارے ساتھیوں، دوستوں، اس عالم کی اہمیت محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وجہ سے ہے۔ چونکہ یہ دنیا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وجہ سے وجود میں آئی، اور اس دنیا کا اختتام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو چھوڑ دینے کے نتیجے میں ہوگا۔ چونکہ آپ جس طرح اللہ تعالیٰ کی یاد کرتے تھے، اللہ تعالیٰ نے اس جہاں کو اپنی یاد کے لیے بنایا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح یاد فرمایا اس دنیا کو، اس دنیا میں اللہ تعالیٰ کو اللہ بولنا جب لوگ چھوڑ دیں گے اور اللہ کی یاد چھوڑ دیں گے تو ایسے لوگوں پر قیامت آنی، اور اس دنیا کو اللہ تعالیٰ پھر توڑ پھوڑ کر کے برباد کر دے گا۔ ابتدا اور انجام سے آدمی نتیجہ اخذ کرتا ہے۔ ثابت ہوا کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وجہ سے اس دنیا کو بسایا گیا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو چھوڑ دینے کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ اس عالم کی ضرورت محسوس نہیں کریں گے اور توڑ پھوڑ کر ختم کر دیں گے۔ یہ ربیع الاول کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اس عالم میں آنے کا مہینہ ہے، ربیع الاول کا مہینہ، اور عالم برزخ میں جانے کا مہینہ ہے۔ غرضے کہ ہم اور آپ اس دنیا میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ سیکھنے کے لیے چند دن کی مستعار زندگی دی گئی ہے۔ اس زندگی کو کارآمد بنائیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ سے ڈائریکٹ پڑھے، آپ کے لیے کوئی واسطہ استاذ نہیں تھا۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خوبی اور صفت بیان کی گئی کہ آپ کو امی بنایا گیا اور امیوں میں بھیجا گیا۔ عرب کے لوگ بھی زیادہ پڑھے لکھے نہیں تھے، اکثر کا اعتبار ہوتا ہے، مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سارے جہاں کا علم عنایت فرما دیا گیا، پہلوں کا بھی، اگلوں کا بھی اور پچھلوں کا بھی سارا علم۔ جو قیامت تک کمالات والے لوگ آئیں گے، سارے کمالات سے متصف کر دیا گیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو۔ قرآن شریف اللہ تعالیٰ کا کلام ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قرآن شریف اللہ تعالیٰ نے ڈائریکٹ آپ پر نازل فرمایا، کبھی بالواسطہ بھی نازل فرمایا، اور آپ کے لیے حضرت جبریل علیہ السلام جیسے خادم مقرر کیے گئے کہ وہ اللہ کے حکم سے آپ کو قرآن شریف کی تلاوت بھی سکھلائیں، معانی بھی اللہ تعالیٰ کے حکم سے آپ پر اتاریں، اور نظم قرآنی کو بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اتاریں۔ اور نظم قرآنی کو جب اتار دیا گیا آپ کے قلب اطہر پر، اور معانی قرآن کو بھی جب اتار دیا گیا آپ کے قلب اطہر پر،
پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پوری زندگی میں انسانوں کو اس کی تشریح سکھلائی اپنے عمل سے، اپنے عمل مبارک سے۔ ہمیں ہدایات دی کہ باعزت زندگی اس دنیا میں کس طرح ہم گزاریں گے اور باعزت موت ہماری کس طرح آئے گی۔ آپ جانتے ہیں مرض خدا تعالیٰ کا حکم ہے، وَإِنَّمَا أَمْرُهُ إِذَا أَرَادَ شَيْئًا أَن يَقُولَ لَهُ كُن فَيَكُونُ۔ اللہ تعالیٰ جب کسی بات کا ارادہ فرماتے ہیں تو آپ کو کچھ کرنا نہیں پڑتا، آپ کن فرماتے ہیں اور وہ چیز موجود ہو جاتی ہے۔ غیر موجود کو موجود کرنے کا نام کن ہے اللہ کی اصطلاح میں۔ صحت کو بھی ہم یہ سمجھیں کہ یہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، مرض کو بھی ہم یہ سمجھیں کہ یہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، زندگی کو بھی یہ ہم سمجھیں کہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے۔ ہم کچھ نہیں تھے، پانی کا قطرہ تھے، اس سے پہلے مٹی تھے، اور پھر اللہ تعالیٰ نے ایسا خوبصورت انسان بنا دیا۔ ہم کسی کام کے نہیں تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس عالم میں ایسا کارآمد بنایا کہ سارے جہاں کا بادشاہ بنا دیا، اپنا غلام بنایا اور سارے جہاں کا بادشاہ بنا دیا۔ لیکن بادشاہی اس جہاں کی مشروط ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما برداری سے۔ سارے جہاں کے دلوں میں اللہ تعالیٰ نے اپنی محبت ڈالی۔ محبت کا دعویدار بننے کے لیے ثبوت محبت دینا پڑتا ہے۔ ثبوت محبت، اپنی محبت کا ثبوت اللہ تعالیٰ نے یہ ارشاد فرمایا کہ میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی ہے۔ زندگی میں موت کے وقت تک، جب تک انسان کی سانس باقی ہے، ہر لمحات میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرنی پڑے گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن شریف کو یاد کرنے کے بعد اس کا دور سنایا کرتے تھے حضرت جبریل علیہ السلام کو۔ ہمارے طلباء عزیز قرآن شریف جو پڑھتے ہیں وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر ان کو پڑھانے کی کوشش کی جاتی ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر ان کو یاد کروایا جاتا ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر قرآن کریم کا ان کو معنی بھی یاد کرایا جاتا ہے، معنی بھی سکھلایا جاتا ہے، برسوں مشقت لی جاتی ہے، پھر انسان کارآمد انسان بن کر کے سامنے آتا ہے۔ پھر اس جیسا طالب علم اس قرآن کریم کے معنی کو اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو آسان زبان میں آپ کے سامنے بیان کرنے پر قابل ہوتا ہے، اور کتابوں کی شکل میں کتابیں لکھ کر کے آپ کی رہنمائی کے قابل بنتا ہے۔ لیکن یہ مفت میں نہیں بنتا، برسوں انسان مشقت میں مبتلا رہتا ہے۔ لوگ یہ سمجھتے ہیں پڑھنا لکھنا سب سے آسان کام ہے، اور جو لوگ پڑھے لکھے ہیں وہ سمجھتے ہیں اس عالم میں سب سے مشکل کام قرآن کریم کو سمجھنا، اس کا پڑھنا، اس کا یاد کرنا، اور اس یاد کرنے کو موت تک باقی رکھنا۔ اگر موت تک یاد کرنے کو اپنے اختیار سے باقی نہیں رکھے تو قیامت کے دن اندھا اٹھایا جائے گا، کوڑھی اٹھایا جائے گا، اور وہ کہے گا حضرت میں تو بینا تھا، یعنی میری آنکھیں روشن تھیں، آج میں اندھا کیوں ہوں؟ میں تو میری عقل بھی روشن تھی، میں عقل سے کوڑا کیوں ہو گیا، اور میں مفلوج کیوں ہو گیا ہر اعتبار سے؟ اللہ تعالیٰ کہیں گے تو نے مجھے بھلا دیا، یعنی میرے کلام کو بھلا دیا، تو نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھلا دیا، ان کے طریقے کو بھلا دیا، میں نے بھی تجھے فراموش کر دیا۔ حفظ کا کر لینا، قرآن کریم کو یاد کر لینا کمال کی بات ہے، لیکن اس کمال کو انجام تک پہنچانا مشقت کی بات ہے۔ یعنی آخری وقت تک انسان کلام مجید کی تلاوت کرتے کرتے اس کی موت آئے۔
سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یاد کر لینا، پڑھ لینا کمالات میں سے ہے، لیکن سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یاد کر کے اس کو موت تک باقی رکھنا اور عمل کر کے اس کو اپنی یادداشت کو تیز کرتے رہنا مشکل ترین کام۔ ہم کو اس مشقت کو تو برداشت کرنا چاہیے، یہ انسان کی اس دنیا میں موجودگی کا سبب ہے۔ مدرسے میں داخلہ لینا ضروری نہیں ہے، خانقاہ میں بیٹھ کر کے بھی آپ خدا کی یاد میں لگ سکتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقے پر۔ یہ زمانہ فتنے کا ہے، آسمان سے بھی فتنے ابل رہے ہیں، زمین سے بھی فتنہ ابل رہا ہے، دائیں اور بائیں، آگے اور پیچھے، پچھم اور پورب، اتر اور دکن، تمام سے فتنے ابل رہے ہیں اور سب ایمان چھیننے کی تدبیریں۔ بچ کے رہیے۔ ایمان کے لٹیرے تیزی کے ساتھ ترقی کر رہے ہیں اور اہل ایمان تیزی کے ساتھ کمزور ہو رہے ہیں۔ اپنے ایمان کو ایسا مضبوط کیجئے کہ کوئی لٹیرا آپ کا ایمان نہ لوٹ لے۔ دو لٹیرا تو دن رات ہمارے ساتھ لگا ہوا ہے، ایک تو شیطان ابلیس اور اس کی پوری اولاد، اور ایک انسان کا اپنا نفس، یہ بھی ایمان کا لٹیرا ہے۔ قرآن کریم میں ہے انسان کا نفس جو برائی کا حکم کرنے والا نفس ہے، وہ انسان کو دن رات برائی ہی کا حکم دیتا ہے، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے توجہ ہٹا کر خواہش نفسانی کی طرف متوجہ کر دیتا ہے۔ بچہ کتاب لے کر نکلتا ہے کہ سبق یاد کرنے جاؤں گا، لیکن شیطان لعین کیا کرتا ہے، اس بچے کو نیند پیدا کرتا ہے اس کے دماغ پر بیٹھ کر، اور وہ اونگنے لگتا ہے۔ جو یاد کرنا چاہتا ہے وہ یاد نہیں کر پاتا، جو مطالعہ کرنا چاہتا ہے وہ مطالعہ نہیں کر پاتا۔ اور انسانوں کی شکل میں لٹیرے جو حزب الشیطان ہیں وہ الگ ایمان کو لوٹنے کے چکر میں، جنات بھی ایمان کو لوٹنے کے چکر میں ہے، شیطان بھی ایمان کو لوٹنے کے چکر میں ہے، یہود و نصارہ اور اس عالم کے تمام کفار بھی ایمان کو لے لینے کے چکر میں۔ لاکھ چاپلوسی آپ اس ملک میں رہ کر لیجئے، یا لاکھ چاپلوسی سارے عالم میں پھر کر کے کر لیجئے، قرآن کریم انسان کی نفسیات سے آگاہ ہے، اللہ تعالیٰ انسان کے اندرون دل اور اس کی بناوٹ سے آگاہ ہے۔ اللہ تعالیٰ جانتے ہیں کہ اس میں اغوا ہو جانے کی صلاحیت ہے اور اس میں چاپلوسی کرنے کی بھی صلاحیت ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کی تردید کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہرگز نہیں، کبھی خوش نہیں ہوں گے ایمان کے لٹیرے اور حزب الشیطان آپ سے کبھی خوش نہیں ہوں گے جب تک کہ آپ کا ایمان نہ لوٹ لے۔ لٹیروں سے بچ کر رہیے۔ دل میں خرابی کس طرح پیدا ہوتی ہے؟ اللہ تعالیٰ کی یاد چھوڑ دینے کے نتیجے میں خرابی پیدا ہوتی ہے۔ دل اللہ تعالیٰ کا گھر ہے، اس گھر میں اگر اللہ کو آپ بسائیں گے تو دل زندہ رہے گا، اور اس دل میں اگر اللہ کی یاد چھوڑ کر آپ عام خواہشات نفسانی پر چلنے والی زندگی گزاریں گے، آپ کا دل پہلے بیمار پڑے گا، پھر سڑ گل جائے گا روحانی طور پر۔ اللہ کی یاد میں لگے رہیے جس طرح لگ سکتے ہیں۔ مدرسے میں داخلہ لے کر، امام صاحب سے پوچھ کر، مفتی صاحب سے معلوم کر کے، طلبہ جو آپ مجھے دیتے ہیں وہ آپ ہی کے بچے ہیں، ان کو سن کر، ان کو برت کر، ان کی باتیں سمجھ کر، ان سے یاد کر کے اپنے دل کو زندہ رکھیے اللہ کی یاد کے لیے، ورنہ دل کی موت واقع ہو جاتی ہے۔ ظاہری اعتبار سے آپ کا دل زندہ ہوگا، لیکن حقیقی اعتبار سے مر چکا ہوگا۔ جس دل میں اللہ تعالیٰ کی یاد نہیں، وہ دل کیا ہے؟ ایک ایسا خراب گھر ہے جو شیطان کا مسکن ہے۔ اللہ کی یاد کی تدبیریں نماز پڑھنا 5 وقت میں ہے،
اس طرح نماز پڑھنا جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھی تھی۔ آپ کو تو ابھی پتہ نہیں چل رہا، جو لوگ جانتے ہیں وہ تو جانتے ہیں، اور جو نہیں جانتے ہیں انہیں جاننا چاہیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت قبر شریف میں براہ راست کروائی جاتی ہے، اور سارے پردے ہٹا دیے جاتے ہیں، کافر ہو چاہے مسلمان، منافق ہو چاہے فاسق، فاجر ہو چاہے ملعون، ہر شخص کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کرائی جاتی ہے۔ اور تیسرا سوال ہوتا ہے ما تقول فی ذلک الرجل صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ آپ جب سمجھ گئے کہ اس عالم کی اہمیت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے ہے، تو قبر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچان لینا بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر چل کر جانے میں ہے۔ ایک بندہ جب کامل طور پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر قرآن شریف پڑھتا ہے، نمازیں پڑھتا ہے، زکوٰۃ دیتا ہے، روزے رکھتا ہے، عبادتیں کرتا ہے، اور اپنی پوری زندگی کو معاملات کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر انجام دیتا ہے، اپنے رہن سہن اور ملی جلی زندگی گزارنے کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر گزارتا ہے، اور ایک فرد سے لے کر پوری دنیا سے جو انسان کے تعلقات ہوتے ہیں اس تعلقات کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر بجا لاتا ہے، ایسا شخص سے جب پوچھا جاتا ہے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کون ہیں، ان کو پہچانو اور بولو، تو جو شخص نافرمان، باغی، کافر اور منافق ہوگا وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہے گا ہائے ہائے ہم نہیں پہچانتے۔ لیکن جو ایمان والا ہوگا اور ایمانی تقاضا پورا کر کے گیا ہوگا، ایمانی تقاضا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہے۔ آپ یہ سمجھتے ہیں کہ بزرگ آدمی فلانے صاحب بزرگ ہیں، بزرگ مفت میں تھوڑے ہو گئے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ان کی بزرگی کا پیمانہ ہے۔ کسی بھی شخص کی بزرگی کا پیمانہ کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اس شخص کے اندر کتنی ہے۔ نماز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح پڑھتا ہے، روزہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرح رکھتا ہے، عبادتیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح کرتا ہے، حج حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح کیا، زکوٰۃ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرح ادا کیا، طالب علم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح بنا، اور استاذ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح بنا، اور مربی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح بنا، اور پیر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرح بنا۔ یہ پیمانہ ہے۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے معیار یہ بتلایا ہے کس کو بزرگ سمجھایا جائے اور اپنے آپ کو بزرگ بنانے کے لیے کن کو اپنے آپ کو حوالے کیا جائے۔ تو حضرت نے معیار بنایا ہے جس شخص کی اکثر زندگی، اکثر کی قید لگائی، جس شخص کی اکثر زندگی سنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مطابق۔ اب زندگی میں آپ جانتے ہیں کہ معاملات، عبادات اور رہائش اور رہن اور سہن اور زندگی کے درمیانی تمام کام اس کی موت تک شامل ہے۔ ہر چیز کو اس پیمانے پر ناپنا پڑے گا، اور ناپنے کے لیے ساتھ رہنا ضروری ہے، جس کو صحبت کہتے ہیں۔ ساتھ رہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہر چیز کو نگاہ میں رکھیے کہ یہ کیا کر رہے ہیں، کیا بول رہے ہیں، کیا کھا رہے ہیں، کس طرح کھا رہے ہیں، کس طرح پہن رہے ہیں، کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہی طریقہ تھا؟ اس معیار پر جو بندہ پورا اترے گا اور اس کی موت آئے گی اور اس کو قبر میں جب رکھ دیا جائے گا اور زیارت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کرائی جائے گی تو وہ کہے گا ذالک سیدنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ھذا سیدنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ زیارت کی تمنا تو بہت آسان ہے، زیارت کی تمنا کر لینا آسان بہت ہے، لیکن درود شریف پڑھنا، ہم وقتی درود شریف پڑھ کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے دل میں موجود رکھنا آسان کام نہیں۔ علماء کے لیے معیار کیا ہے؟
کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کو محبت ہے؟ میں ایک مثال آپ کے پاس پیش کرتا ہوں۔ حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ، آپ جانتے ہیں جب سے وہ پیدا ہوئے اور جب تک ان کی وفات نہ ہو گئی، اس وقت تک وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ تعالیٰ سے اپنا رابطہ انہوں نے مضبوط رکھا، پڑھا لکھا، صلاحیتیں اپنے اندر پیدا کی، اور سارے زمانے کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے پڑھا کر روشن کر دیا، کتاب لکھ کر روشن کر دیا، اور خود بھی پڑھتے رہے، چھوڑا نہیں۔ جب ان کی وفات کا دن آیا اور رات ہوئی تو حسب معمول گھر کے لوگوں نے حضرت کو کھلایا پلایا، سب کچھ کیا، اور معمول کے مطابق لوگ اپنے اپنی جگہوں میں آرام کرنے چلے گئے۔ حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ حدیث شریف کا مطالعہ فرمایا کرتے تھے سونے سے پہلے تک، جب تک نیند نہ آئے۔ آخری نیند ان کو آنی تھی، یعنی موت کی نیند آنی تھی، تو آخری نیند میں بخاری شریف کو دیکھا گیا کہ وہ بیٹھ کر کے تلاوت کر رہے تھے اور اس کا مطالعہ فرما رہے تھے۔ مطالعہ کرتے کرتے بڑھاپے کی وجہ سے کمزور ہو گئے ہوں گے تو لیٹ گئے، لیٹ کے بھی مطالعہ فرماتے رہے، تا آ کر کے ملک الموت آئے اور ان کی روح لے گئے۔ اللہ تعالیٰ نے پوچھا ہوگا، میرا دیکھ رہا ہے سب، لیکن پوچھا ہوگا کہ میرا بندہ کس حال میں ہے، تو فرشتے نے بتایا ہوگا بخاری شریف کا مطالعہ فرما رہے تھے۔ اپنے آپ کو انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس طرح جوڑا تھا کہ دوسروں کو صرف نہیں پڑھایا، اپنے بھی عمل کیا، دوسروں کو عالم نہیں بنایا، خود بھی سچ مچ والے عالم بنے، تو دوسروں کو محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ کی محبت اور اللہ کی یاد نہیں سکھلائی، اپنے آپ کو بھی اللہ کی یاد اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یاد سکھلائی۔ ان کے حالات میں لکھا ہے کہ حضرت بیداری کے حالت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمہ وقتی زیارت فرماتے تھے۔ اس معیار اور اس مقام کو پانے کی ضرورت ہے، صوبان کو بھی اور ہمارے تمام ان بھائیوں کو اور سارے عالم کے لوگوں کو اس محبت کے پانے کی ضرورت ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کے اختیار میں سب کچھ ہے، مانگیے بھی، روئیے بھی، گڑ گڑائیے بھی، اور اس مقام کو پانے کی تدبیر بھی کیجیے تو کام بننے والا ہے۔ فتویٰ ہم اس لیے پڑھتے ہیں تاکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہمارے دل میں سرایت کرے، دماغ میں سرایت کرے، ہمارے روئیں روئیں سے اللہ نکلنے لگے، تب ہمارے اندر گویا ہماری پیدائش کا جواز بنا کہ ہم اس دنیا میں کیوں موجود ہوئے، حلال روزی کمایا، حلال کھانا کھایا۔ حدیث شریف میں آیا ہے ایک شخص تہجد کی نماز پڑھتا ہے اٹھ کر کے اور کہتا ہے یا رب میری فلانی ضرورت پوری کر، یا رب میری فلانی ضرورت پوری کر، یا رب میری فلانی ضرورت پوری کر، یا رب کہتے کہتے وہ بالکل تھکتا نہیں ہے۔ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ملبسہ حرام، کپڑا حرام، ماکلہ حرام، کھانا حرام، انا یستجاب، دعا قبول کیسے ہوگی؟ حرام لباس، حرام کپڑا، حرام مکان، حرام زمین، حرام جائیداد اور ناجائز طریقہ کار سے کمائی ہوئی دولت کے ساتھ اگر آپ یا رب پکاریں گے، اس دنیا میں اس کی کوئی سنوائی نہیں۔ انا یستجاب، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں دعا کیوں کر قبول ہو سکتی ہے؟ مسلم شریف کی روایت کے الفاظ، کیا حلال کمائی اور حلال مال جمع کرنا ناجائز ہے؟ جی نہیں، حلال کمائی سے کے ساتھ جائز مال کا جمع کرنا اس زمانے کی ضرورت ہے، خاص کر کے علماء کرام اور طلباء کرام کے لیے ضرورت ہے کہ وہ جائز مال زیادہ سے زیادہ جمع کریں تاکہ لوگ ناک پوچھنے کی دستی نہ اس کو بنا لیں، نشچافہ نہ بنا لیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ
ایک مولانا صاحب تھے، ان کا یہ فرمان ہے۔ ایک دن ان کو دیکھا گیا کہ ریشم کے کپڑے سے ناک صاف کر رہے ہیں، تو حضرت سے پوچھا گیا کہ حضرت آپ ریشم کے کپڑے سے ناک صاف کر رہے ہیں؟ تو حضرت نے فرمایا اس لیے صاف کر رہا ہوں تاکہ کوئی فقیر سمجھ کر کے زکوٰۃ کا مال نہ مجھے کھلا دے اور میرے جسم میں حرام مال نہ چلا جائے۔ آج کے سبق کا وقت تو مکمل ہو گیا۔ ہم لوگ تو مقرر ہیں نہیں، طالب علم ہیں۔ طالب علم اسباق یاد کرتا ہے تھوڑا بہت اور کوشش کرتا ہے کہ اپنے بھائیوں کو بھی وہ سبق یاد کرا دے۔ اللہ تعالیٰ صوبان کو بھی اس سبق کو یاد کر کے عمل کرنے کی توفیق نصیب کرے، اور ہمارے ان تمام بھائیوں کو اور سارے جہاں کو ان اسباق کے یاد کرنے، یاد رکھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب کرے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کما تحب و ترضی عدد ما تحب و ترضی۔